ان دنوں کراچی میں تھانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز ہو یا زونل ڈی آئی جیز ہو یا پھر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا سندھ پولیس کے آئی جی ہو یا پھر سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ہو، ہر کسی کے لیے جو ہے ایک بہت ہی بڑا منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا سودا جو ہے وہ مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے میں ایک ایسے پولیس افسر کے ساتھ کیا گیا جن کے خلاف خود شاہ لطیف ٹاؤن تھانے میں ہی بہت سارے مقدمات درج ہیں۔ ان مقدمات کی پرواہ کیے بغیر محض ٹینڈر پورا ہونے کی صورت میں انہیں اسی تھانے کا دوبارہ سے ایس ایچ او بنا دیا گیا، جس تھانے سے انہیں بڑے بے آبرو ہو کر نکالا گیا تھا۔ دوسری جانب خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی زبان یہ کہتے ہوئے نہیں تھک پاتی کہ کراچی میں تمام تر ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پر کی جاتی ہے، اور کراچی میں جو ہے وہ اب جرائم کا گراف جو ہے بہت نیچے چلا گیا ہے۔ خاص طور سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، اور پولیس کی پرفارمنس جو ہے وہ میرٹ پر ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کی وجہ سے جو ہے بہت ہی بہتر ہوئی ہے۔ پولیس کا میرٹ یہی ہے کہ تھانوں کی خرید و فروخت کا جو کاروبار ہے وہ کم ہونے کے بجائے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ان دنوں کراچی میں جو ہے وہ تھانوں کی خرید و فروخت کا کاروبار بہت عروج پر چل رہا ہے۔ بہت سارے ایس ایس پی جو ہے بہت تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو یا ہیڈ مورز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہو وہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سب سے ٹاپ و ٹاپ جو ہے وہ خود ذیشان شفیق صدیقی ہیں، سینٹرل کے ایس ایس پی۔ وہ بہت تیز رفتاری سے جو ہے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ای زون کے ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی نے چارج سنبھالنے کے بعد گزشتہ روز جو ہے وہ دوسرا ایس ایچ او کا آرڈر کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کر چکے ہیں، لیکن وہ پوسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے خود چینی والا بابا کے حکم سے یا ان کے مشورے سے وہ آرڈر کیا تھا۔ خود بن قاسم تھانے کے ایس ایچ او کا راؤ اختر ہے، میرا خیال ہے نام میں بھول گیا ان کا، ان کی پوسٹنگ انہوں نے وہاں پر کی تھی۔ اور اس کے بعد گزشتہ روز جو انہوں نے آرڈر کیا ہے وہ ہے خود ارشد اوان انسپکٹر کا۔ انہیں جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے، اور وہاں سے ممتاز مروت کو بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے کے مزاق نکالے باہر کر دیا ہے۔ ان کا آرڈر جو ہے وہ سی پیگ میں آئی جی کی جانب سے کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنا ٹرانسفر رکوانے کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش جو ہے خود ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی نے جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پوسٹنگ میں مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں، کیونکہ ارشد اوان جو ہے وہ اس سے پہلے ہی اس تھانے کے ایس ایچ او بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے سابقہ ایس ایچ او کے خلاف بہت بڑی کارروائی بھی کی تھی، ان کے علاقے میں ایک چھاپا پڑوایا تھا، اور ڈی آئی جی سے ان کی بات ہو چکی تھی خود صالح میسر کے ذریعے، اور 50 لاکھ روپے کہتے ہیں مبینہ طور پر اس وقت پہنچا دیے گئے تھے۔ لیکن ہمارے نمائندہ خصوصی کی اطلاع پر میں نے بروقت اس میں رپورٹنگ کر دی تھی، خبر چلا دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ ان کا وہ خواب جو ہے وہ پورا نہ ہو سکا، جس کے بعد وہ کوششوں میں لگے رہے کہ دوبارہ سے کسی طریقے سے شاہ لطیف ٹاؤن تھانے کا وہ ایس ایچ او بن جائے۔ تو اب جا کر جو ہے وہ ان کا یہ مسئلہ حل ہوا، خود انہی کے اپنے ہم نامی سب انسپکٹر ارشد کے ذریعے، جو کہ خود ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی صدیقی کے پرسنل سٹاف آفیسر ہیں۔ وہ اپنے ساتھ یہ تحفہ لائے ہیں، حالانکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایسٹ زون میں نہیں ہے، وہ ساؤتھ زون میں ہے، لیکن ان آفیشیل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ کے پرسنل سٹاف آفیسر کی حیثیت سے
کام کر رہے ہیں. ان کا کام کیا ہے, ان کے کارنامے کیا ہے؟ ان کے کارنامے اس طریقے سے بروکری کرنا ہے, گاہک کو گھیرنا ہے, گاہک کو پکڑ کے لانا ہے اور گاہک کی پوسٹنگ اپنے باس سے کروانا ہے. یہ پوسٹنگ جو ہے ارشد اعوان کی انہی کے ہم نامی سب انسپکٹر ارشد نے کروائی ہے, مبینہ طور پر 40 لاکھ روپیہ رشوت لینے کی صورت میں. یہ عثمان غنی صدیقی کا چارج سنبھالنے کے بعد پہلا آرڈر ہے. اب ارشد اعوان سے جو ہے وہ ارشد اعوان کے ذریعے جو ہے وہ اب دوسرے بھی جو ایس ایچ او بننے کے جو امیدوار ہیں انہوں نے جو ہے وہ پرسنل اسٹاف آفیسر ارشد سے رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بظاہر تو جو تھے دوسرے جو ڈی ایس پی کورنگی, ان کے اسلم جویا جو ہے وہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے, ان کے قریبی تھے, ان کے پہلے پرسنل اسٹاف آفیسر وہی تھے جب خود عثمان غنی صدیقی کورنگی ٹاؤن کے ایس ایس پی ہوا کرتے تھے. لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ اسلم جویا نے اپنی راہیں الگ کر دی ہیں. تعلقات ضرور ہیں, وہ ان کے ماتحتیم ہیں, لیکن وہ اب اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑ رہے ہیں. انہوں نے دوریاں اختیار کر لی ہیں, یہ خود پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے. لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ کوئی ہیڈ کانسٹیبل ضمیر ہے, ان کی خدمات بھی جو ہے عثمان غنی صدیقی ڈی آئی جی نے حاصل کر لی ہے. ہیڈ کانسٹیبل ضمیر جو ہے وہ ایز اے قاصد کے کام کر رہے ہیں ڈی آئی جی کے, اور 43 تھانے ہیں ایسٹ زون کے. اب ان 43 تھانوں میں سے جو ہے وہ ایسے ڈی آئی جی کا جو ہے وظیفہ ہر ایس ایچ او سے اس وقت مبینہ طور پر وصول کر رہے ہیں. بڑے تھانوں کے جو ہے وہ 5 لاکھ ہیں, درمیانے تھانوں کے 3 لاکھ ہیں, اور چھوٹے تھانوں کے 2 لاکھ ہیں. یعنی 2, 3 اور 5 یہ منتھلی یہ وصول کر رہے ہیں ان ایس ایچ او سے. تو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے بیٹائے جو ہے ڈی آئی جی آفس کو جو ہے مہینے کے 1.5 کھوکھا یعنی 1.5 کروڑ جو ہے وہ مہینے کے جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل ضمیر جو ہے وہ انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے پہنچا رہے ہیں. اپنا حصہ جو ہے وہ ہر ایس ایچ او سے 500 روپیہ الگ وصول کر رہے ہیں. اس طریقے سے حساب لگائیں کہ 43 تھانوں کے 500 کے حساب سے آپ بتائیں کتنے پیسے بن گئے. اس ہیڈ کانسٹیبل کو بھی محض ڈی آئی جی کے قاصد ہونے کی وجہ سے یہ بیٹے بیٹائے ان کو یہ بتہ مل رہا ہے. تو یہ اس وقت چل رہا ہے ایسٹ زون میں کاروبار شروع ہو چکا ہے. اب ممتاز مروت کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ اپنی پوسٹنگ کو رکوانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کی یہ کوشش خود ڈی آئی جی ایسٹ کے پی ایس او ارشد نے ناکام بنا دی. خود ممتاز مروت کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ کلفٹن بورڈ بیسن میں برگر بیچنے والے جو ہے وہ اب ایس ایچ اوز کے پوسٹنگ کروانے لگے ہیں. یعنی کہ برگر بیچنے والے جو ہے وہ اب تھانے بیچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. معلوم نہیں کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے, برگر کون بیچا کرتا تھا یا بیچا کرتا ہے بورڈ بیسن پہ کلفٹن میں. آیا یہ سب انسپکٹر ارشد کی طرف ان کا اشارہ ہے یا ارشد کے باس کی طرف ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ لیکن یہ ممتاز مروت کے رفقا کہتے ہیں کہ یہ برگر بیچنے والے اب ہم پر جو ہے وہ جلاد بن کر مسلط ہو گئے اور ہماری جو ہے وہ نیا ڈبونے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تھا صورتحال جو ہے یہ خود ایسٹ زون کی کہ پی ایس او ارشد ان کی پوسٹنگ جو ہے ساؤتھ میں ہے, لیکن ان افیشل طور پر کام جو ہے وہ ایسٹ میں کر رہے ہیں. یہ کرپٹ ترین جو افسران ہوتے ہیں یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ جن سے غلط کام انہوں نے لینے ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ پر جو ہے یہ اپنے پاس نہیں رکھتے. کل خلاف کو اگر کوئی انکوائری شروع ہو جائے تو یہ یعنی کہ قسم کھانے کی پوزیشن میں کہ بھئی میں تو قسم کھاتا ہوں کہ یہ جس پولیس والے کا نام مجھ سے جوڑا جا رہا ہے تو میرے پاس ہے ہی نہیں, میرے چین آف کمانی میں نہیں ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ناظرین نے تصویر دکھا رہا ہوں اسکرین پر, دیکھیں یہ تصویر کس کی ہے. یہی ارشد ہے جو کہ اس وقت اپنے باس ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے قطع تعلق کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایسٹ زون میں نہیں ہے, یقیناً وہ ساؤتھ زون میں. تو ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی
جو ہے اس پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے چین آف کمانڈ میں کام کرنے والا ایک سب انسپکٹر ارشد کس قانون کے تحت جو ہے دوسرے ڈی آئی جی کے لیے دلالیاں اس وقت کر رہا ہے، ان کے لیے بکرے گھیر کر لا رہا ہے، ان سے 40 لاکھ روپے کی وصولیاں کر رہا ہے، تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، وہ انہیں سسپینڈ کرے تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ فزیکلی طور پر وہاں نظر آنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی بھی توجہ ہوں کہ وہ بھی جو ہے اس کرپشن کی جو بہتی گنگا ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آئی جی غلام نبی میمن اس سلسلے میں جو ہے وہ قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ خود عثمان غنی کی ایسٹ زون کے ڈی آئی جی کے سے پوسٹنگ کی بہت ہی مخالفت کی تھی، لیکن ان کی کون سنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب ان کے پیچھے جو ہے وہ چینی والے بابا کی مکمل سرپرستی حاصل ہے، پھر خاتون اول کی بھی ان کو سرپرستی حاصل ہے سندھ کی، تو ان کی پوسٹنگ کو کون روک سکتا ہے؟ یقیناً ان کی پوسٹنگ ہو گئی، لیکن جو مخالفت وہ کر رہے تھے خود اس آئی جی غلام نبی میمن ان کی کرپشن کے حوالے سے، وہ اس تھانوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں جو ہے گزشتہ روز جو ہے شاہ لطیف ٹاؤن تھانہ جو ہے مبینہ طور پر 40 لاکھ روپے میں فروخت کیے جانے کی اطلاع ملی۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔